اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین۔ چھٹی تقریر اپنی شہزادی سیدہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ شروع کروں گی آج کے ذکر کو سورہ توبہ کی ایک مشہور آیت کے ترجمے سے۔ فرمایا خداوند عالم نے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ خداوند عالم ان پہ اپنی مغفرت کی بارش کرے گا۔ ناظرین کرام، ایک مومن معاشرے میں عورتوں اور مردوں کا یہ تعلق بتایا گیا کہ ان میں آقا اور غلام کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، حاکم و محکوم کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے سرپرست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے شریک کار ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں کہا کہ مرد عورتوں کے ولی ہیں، نہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ مومن مرد مومن عورتوں کے ولی ہوتے ہیں اور مومن عورتیں مومن مردوں کی ولی ہوتے ہیں۔ یوں مثال سمجھیے جیسے ایک راستے پر چلنے والے خود بخود ایک دوسرے کے دوست بنتے چلے جاتے ہیں، تو چونکہ ان کا راستہ ایک ہوتا ہے، ان کی منزلیں ایک ہوتی ہیں، اس لیے یہ خود بخود ایک دوسرے کے شریک کار بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ جیسا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ امام عالی مقام کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ان کا راستہ ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ ایک دوسرے کے مددگار بنتے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات گزشتہ مجالس میں کرتے آئے ہیں۔ اب دیکھیے اس کے بعد کہا قیام نماز، ادائیگی نماز نہیں کہا گیا، نماز پڑھنا نہیں کہا گیا، قیام نماز۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز قائم کرنا اور ہے۔ اور نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نماز میں ہم جن باتوں کا اعتراف کرتے ہیں، جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں، ان پر ہمارے معاشرے کو بھی منظم ہونا چاہیے۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو واقعی معاشرے میں اللہ کا قانون، اللہ کی کبریائی جو ہے وہ ہر شعبہ زندگی میں نمایاں ہونی چاہیے۔ ہم اگر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے امید رکھتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے امید وابستہ رکھتے ہیں، لیکن اب دیکھیے ہم تو پتہ نہیں کس کس سے امید وابستہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی بھر بھی نمازیں پڑھتے رہو تب بھی ظاہر ہے قیام نماز
اسے نہیں کہا جا سکتا۔ تو اب جو بھی ہم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اس کی کبریائی کی گواہی دیتے ہیں، اس کی عبادت کا عہد کرتے ہیں، اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم تجھی سے امید وابستہ رکھیں گے، اور پھر اس تمنا کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں لکھا سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، جو غضب کے مستحق ٹھہرائے گئے۔ تو اب یہ قیام نماز کا مطلب ہے، اور ادائیگی زکوٰۃ حقوق انسانی کا استعارہ ہے کہ انسان سے تمہارا رشتہ دینے کا ہونا چاہیے، اللہ سے تمہارا رشتہ سر جھکانے کا ہے، اور اللہ سے بندوں کو دینے کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اب دیکھیے، جیسا میں نماز کے سلسلے میں عرض کر رہی تھی کہ جب ہم اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں، جو ظاہر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں کہ کوئی معبود نہیں علاوہ خدا بند عالم کے، تو پھر زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور اس کلمے کا اقرار کرنے والوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جب خدا پرستی آتی ہے تو جاہ پرستی ختم ہونی چاہیے، شاہ پرستی ختم ہونی چاہیے، زر پرستی کا کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، اور نفس پرستی سب سے زیادہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو جو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، اور پھر خدا بند عالم نے کہا جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، ہم ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کے کانوں پر، ان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ دل پہ مہر لگنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پھر وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔ تو یقیناً اللہ کا سجدہ وہ ہے جس میں شاہ پرستی، جاہ پرستی، جہاں نفس پرستی، جہاں طاقت پرستی، جہاں زر پرستی، ہر ایک کا انکار ہوتا ہے، ہر چیز کا انکار ہوتا ہے۔ اور یہ سجدہ کس نے کیا ہے؟ ظاہر ہے صدیوں بعد کا انسان یہ کہہ رہا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین۔ دیکھو، یہ جو تمہیں دھوم دھڑک کے کرتے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں پہ اپنا حکم چلاتے ہوئے، یہ شاہ بادشاہ نہیں ہوتے، بلکہ انسانی معاشرے میں شاہ اور بادشاہ حسین جیسا ہونا چاہیے۔ وہ ہے بادشاہ، اس کا حکم لائق اطاعت ہے، یعنی جس پہ حکم لائق اطاعت ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے، اور وہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ اور یہی دین ہے، دین نہیں، دین پناہ ہے، وہ دین کا تعارف کروانے والا، وہ دین کا سمبل ہے تمہارے سامنے، دین کا مجسمہ ہے، دین کو پناہ دینے والا ہے۔ ورنہ دین ظالموں کے ہاتھوں تباہ ہو رہا تھا، اور پھر اس کی کیا شان ہے، کیا ہے اس کا مقصد حیات، اس کا فلسفہ حیات؟ سرداد نداد دست در دست سے یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ لا الہ کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو تو یہ ہے، سرداد نداد دست در دست سے یزید، سر دے دیتا ہے اور بیعت کا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے لا الہ کا مطلب، یہ ہے توحید کا مطلب، یہ ہے نماز کا مطلب، یہ ہے عبادت کا مطلب۔ ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں ان تاریخ ساز جملوں کو، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست سے یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ ہے لا الہ کا معاشرہ، یہ ہے توحید کا معاشرہ۔ جیسا علامہ اقبال نے کہا، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پھر ایسا ہی ایک اور خوبصورت شعر ہے، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ یہ ایسی نمازیں جو کوئی حرکت نہیں پیدا کرتی، ایسی نمازیں اور ایسی اذانیں جو انقلاب پیدا نہیں کرتی، وہ قیام نماز کے زمرے میں نہیں آتی۔
اچھا اب یہ دیکھیے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی ہم آہنگی ولایت کا جتنا بڑا مظاہرہ واقع کربلا میں ہوا ہے، یہ ہمیں تاریخ میں کسی قوم کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملے گی کہ کس طرح سے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی بن گئے، ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، اور کس طرح جب یہ ولایت قائم ہوتی ہے تو تاریخ کے دھارے بدل جاتی ہیں، تاریخ کے دھارے اپنا رخ موڑ دیتے ہیں۔ ایک نے خون کا نذرانہ دیا، ایک نے پیغام رسانی کی منزل پہ پہنچے۔ دیکھیے شریعت نے ایک بات کہی کہ ہر شہادت کی 2 منزلیں ہوتی ہیں، ایک تو خون کا نذرانہ پیش کرنا اور ایک پیغام رسانی کی منزل ہے۔ اگر خون کا نذرانہ ہی پیش کیا جائے اور پیغام رسانی کی منزل مکمل نہ کی جائے تو یقیناً شہداء کے تو بڑے مرتبے ہیں، لیکن انسانی معاشرہ اس شہادت کے پیغام سے محروم رہ جاتا ہے۔ یا جس طرح شہید مطہری نے کہا کہ یہ شہادت ایک طرح سے بلڈ ٹرانسفیوژن کا عمل ہے کہ جب معاشرہ بے حس ہو جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو جس طرح ایک مریض کے جسم میں خون تازہ داخل کرنے سے زندگی آ جاتی ہے، اسی طرح جب شہید اپنا خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو پورا معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب خون کا نذرانہ امام عالی مقام نے پیش کیا تو یہ پیغام رسانی کی منزل خواتین کرام نے ظاہر کا سر کی ہے، ورنہ کربلا تو ایک گمنام سی جگہ تھی جس کے نام بھی متعین نہیں تھے، کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا شت فرات ہے۔ تو اس گمنام گوشے میں امام عالی مقام کی شہادت ہو جاتی اور دنیا کو پتہ بھی نہ چلتا ہے۔ یزید کی فوجیں جب واپس پلٹتی تو ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہوتے، ان کے پاس زبانیں بھی ہوتی، ان کے پاس قلم بھی ہوتے، اور وہ اس پروپیگنڈے میں کامیاب ہو جاتی جو چاروں طرف پھیلایا جا رہا تھا کہ نعوذ باللہ خارجی نے خروج کیا تھا، اسے قتل کر دیا گیا اور اسے سلطنت اسلامیہ کی فتح سمجھا جاتا، اور اس فتح کو دین اسلام کی فتح بتایا جاتا کہ پیغام رسانی کی منزل پر ظاہر کہ جنہیں فائز ہونا تھا جناب امام عالی مقام ان سب کو ساتھ لے کے چلے، جو پیغام رسانی کا فریضہ انجام دے سکتا، جو اپنی جان دے سکتا تھا۔ اب ہم مختلف منزلوں پر اس قافلے کے نقش قدم ڈھونڈتے چلے جائیں گے۔ پہلی منزل صفا کی ہے جہاں فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ بعض تاریخیں یہ بھی لکھتی ہیں کہ اس وقت تک امام عالی مقام حدود حرم سے بھی نہیں نکلے تھے کہ فرزدق سے ملاقات ہوئی، وہ اپنی ماں کو حج کے لیے لے کر آ رہا تھا۔ آپ نے کوفے کا حال پوچھا، فرزدق کے بڑے یادگار تاریخی جملے، اس نے کہا مولا دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں آپ کے خلاف ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو اگر رضائے خداوندی ہماری مرضی کے مطابق ہو گئی تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے اور اس سے مدد کی طلبگار ہوں گے، اور اگر ہمارے خلاف ہوئی تب بھی جس کی نیت میں سچائی ہو اور جو خدا کے رستے میں قدم اٹھا رہا، اسے خوف کی کیا بات ہے۔ یعنی یہ ہمت و جرت، فلسفہ حیات، یہ ایک ایک لفظ غور کرنے کے لائق ہے کہ جو کی نیت صاف ہوتی ہے، جو اللہ کے راستے میں قدم اٹھاتے ہیں اس میں پھر کوئی ڈر و خوف نہیں ہوتا ہے، ان کا ہر قدم کامیابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگلی منزل پر آپ تنم کی منزل پر بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر آئے اور انہوں نے کہا مولا آپ چلے گئے تو یقیناً قتل کر دیے جائیں گے، اور آپ دنیا سے اٹھ گئے تو دنیا کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن جعفر یہیں تک دیکھ رہے تھے کہ حسین دنیا سے اٹھ گئے تو دنیا کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور امام کی بصیرت بہت دور تاریخ میں دیکھ رہی تھی۔ امام کی روشنی، امام اس روشنی کو ابدی بنانا چاہتے تھے، پوری تاریخ پر پھیلانا چاہتے تھے، تا قیامت پھیلانا چاہتے تھے کہ ہاں ہم قتل ہوں گے لیکن ہماری روشنی قیامت تک پھیل جائے گی انسانی تاریخ پر۔
پھر آپ نے ایک خواب کا ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن جعفر ظاہر اس خواب کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. امان نامہ لے کر آئے تھے حاکم مدینہ کا، جو حاکم مکہ بھی ہو گیا تھا، بلکہ حاکم مکہ ہی حاکم مدینہ قرار دیا گیا تھا. ولید کو معزول کر دیا تھا اس لیے کہ اس نے امام عالی مقام کو ظاہر کے زندہ سلامت نکل جانے دیا تھا. تو اب پھر اپنے بچوں کو اون و محمد کو چھوڑ جاتے ہیں. یہ نئے سپاہی آئے ہیں. اگلی منزل پر آپ حاجر کی منزل ہے، جس میں آپ نے حضرت قیس ابن مسہر کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے کوفے بھیجا. اب وہاں کوفے کا راستہ قادسیہ ہو کر جاتا تھا، اور قادسیہ پر ابن زیاد کی فوجوں کا فوجی ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا تھا، اور وہاں پہ ظاہر ناکہ بندی ہو گئی تھی. حضرت قیس ابن مسہر وہیں پر قید کر لیے گئے، اور انہوں نے فوراً خط پھاڑ دیا. اور پوچھا گیا کس کے نام آیا تھا، کس نے بھیجا تھا. آپ نے کہا مجھے نہیں پتا کن کے نام آیا تھا. پھر ان کی جان بخشی کی یہ شرط لگائی گئی کہ اچھا تم منبر پر جا کر حسین کی مذمت کرو. انہوں نے قبول کر لیا. ظاہر حسین کی آمد کی اطلاع دینے کا کوئی تو موقع ملے، آپ منبر پر گئے. اور اب بجائے مذمت کیا فرماتے ہیں، اے لوگو میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، میں تمہیں یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ حسین ابن علی مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، بڑھو اور ان کی مدد کرو. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا. انہیں قصر سے گرا کر شہید کر دیا گیا. اگلی منزل ضرورت کی منزل ہے. یہ منزل بہت اہم ہے. یعنی امام کا قافلہ جا رہا تھا، اور بہت سے لوگ امام کے قافلے سے بچ کے چل رہے تھے، اس لحاظ سے کہ قریب آئیں گے تو ظاہر نواسہ رسول ہیں. آداب احترام بجالانے لازم ہیں، اور اگر کسی نے قریب دیکھ لیا تو پھر نہ جان کی خیر ہے نہ مال کی، پتہ نہیں کن اذیتوں سے گزرنا پڑے. ایک منزل ایسی آئی کہ زہیر ابن قین جو اپنے خاندان کے حج سے واپس پلٹ رہے تھے، ان کا خیمہ امام عالی مقام سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا. آپ نے اپنے قاصد کو بھیجا، بلایا. قاصد نے جس وقت وہاں پہ آواز دی اور اندر سے پوچھا گیا کون ہے، اور اس نے کہا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں. تو لوگ خیمے میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تو ان کے ہاتھوں سے نوالے گر گئے مارے خوف کے. اور اب زہیر ابن قین کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دے. یہ دیکھیے، یہ ہے حیات جاویداں کی طرف جانے والے، کہ زہیر ابن قین کی بیوی نے کہا زہیر کیا سوچ رہے ہو، زہیر کیا سوچ رہے ہو، وائے ہو تم پر، فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم خاموش ہو. زہیر اٹھے. بس اب جو ہے زندگی پلٹ رہی ہے. قاصد کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں. مجھے نہیں معلوم وہاں کیا باتیں ہوں، لیکن جب واپس آئے ہیں تو تاریخیں لکھتی ہیں کہ بے اختیار کہتے ہیں میں نے حسین کے ساتھ مرنے کا عزم کر لیا ہے. زہیر مرنے کا عزم کر لیا، زندگی جاویداں کا عزم کر لیا ہے. اور پھر بیوی سے بھی کہا تم اپنے خاندان میں واپس چلی جاؤ. سب لوگوں کو واپس کر کے اب اپنا خیمہ اٹھا کے حسین کے قریب نصب کر دیا. اور پھر ہر موقع پر زہیر پیش نظر آتے ہیں. یہاں کے فوج مخالف کے بعض لوگ کہتے ہیں زہیر تم تو ان لوگوں کے کبھی بھی حامی نہیں تھے. اور یہ کہتے ہیں مجھے راستے میں یہ امام عالی مقام نظر آیا، مجھے محسوس ہوا کہ یہ لوگوں کے بہت ظلم و تعدی کا شکار ہے. تو مجھے بے اختیار رسول خدا یاد آ گئے، اور میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ مر جانا تمہارے ساتھ حیات جاویداں حاصل کرنے سے زیادہ خوبصورت ہے. اور دوسرا جو واقعہ اس منزل سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کوفے کی طرف سے 2 مسافر آ رہے تھے. امام کے قافلے کے 2 آدمی جو حج سے واپس آ رہے تھے اور امام کے قافلے سے مل گئے تھے، وہ گئے ان کے پاس. اور جیسے پچھلے ذکر میں بھی بتا چکی ہوں، کوفے کا حال پوچھا تو انہوں نے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر دی.
اور حضرت قیس بن مسعد کی، حضرت ہانی کی شہادت کی خبریں، اور ان کا کوفے کا رنگ بدل چکا ہے۔ اب یہ لوگ آئے، رات بھر یہ خبر اپنے دل میں چھپائے رہے۔ ظاہر ہے بری خبر کسی کو بتانی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پھر بالآخر امام کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ مولا ہم اکیلے میں بتائیں یا سب کے سامنے؟ آپ نے کہا نہیں، سب کے سامنے بتاؤ۔ آپ نے بتایا کہ یہ ہمارے قبیلے کے لوگ تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم نکل رہے تھے تو مسلم اور ہانی شہید ہو چکے تھے، اور ان کے پیروں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں کھینچا جا رہا۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، کچھ اپنے راستے پر گئے، ہم بھی اسی راستے پر جانے والے ہیں۔ ہم اللہ کے ہاں حساب کرتے ہیں اپنی جانوں کا۔ پھر اگلی منزل پر ابھی تک لوگوں کو یقین نہیں آیا تھا، اور لوگ سوچتے تھے حضرت مسلم کی بات اور ہے، حسین نبی کے نواسے ہیں، جب یہ پہنچیں گے تو لوگ یقیناً ان کی مدد کریں گے، اور جناب امیر المومنین کے فرزند ہیں۔ لیکن اگلی منزل پر سالبیہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں کسی نے امام کو خط لکھ کے اس واقعے کی خبر دی، اور آپ نے لوگوں کے سامنے وہ خط رکھ دیا، دیکھو مسلم اور ہانی شہید کیے جا چکے ہیں، ہمارے مددگاروں نے رخ بدل لیا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جو لوگ راستے میں ساتھ ہو گئے تھے، ظاہر ہے اس خیال سے کہ امام عالی مقام جنگ کریں گے تو فتح یاب ہوں گے، علی کا بیٹا ظاہر ہے کیسے شکست کھا سکتا ہے، نئی حکومت بنائیں گے اور پھر ہم بھی فائدے حاصل کریں گے، وہ دائیں بائیں سے کھسکنا شروع ہو گئے، اور محض وہ لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جو مکہ معظمہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ اب اس کے بعد شقوق کی منزل آتی ہے۔ امام کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، فرمایا بعض لوگوں کے لیے دنیا بہت قیمتی ہے، بعض لوگوں کے لیے دنیا بہت قیمتی ہے، لیکن اس سے تو ہمیں ہمیشہ کے لیے سفر کر کے جانا ہے، قیمتی ہے تو لیکن چھوڑ کے تو جانا ہے۔ پھر کہا کہ جب جمع شدہ مال چھوڑ کر ہی جانا ہے تو انسان اس کے لیے کیوں بخل کرتا ہے؟ تب کہا جب رزق اور روزی اللہ نے مقرر کر دی ہے تو طمع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اور پھر کہا جب جسم فنا ہونے کے لیے بنے ہیں تو سب سے اچھی بات یہ کہ راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کر دیے جائیں۔ اب جو چاروں طرف لوگ تھے جنہوں نے یہ امام کی زبان سے یہ اشعار سنے، انہیں یقین ہو گیا کہ اب امام عالی مقام جو کہتے چلے آئے ہیں اب وہ منزل پیش آنے والی ہے۔ اور پھر آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا اے اہل بیت محمد، اب تم سے ہمارے جلدی رخصت ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ گویا جناب امام عالی مقام اب لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ دیکھو جو میں بتاتا چلا آ رہا ہوں اب اس سے پورا ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ اگلی منزل ذو حسم تھی۔ لوگوں نے کہا کہ مولا شاید کچھ پیڑ نظر آ رہے ہیں، شاید کوئی نخلستان ہے قریب۔ جو اس علاقے کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا ہم نے تو یہاں کبھی پیڑ نہیں دیکھے۔ پھر غور کیا تو دیکھا گھوڑوں کے کان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو گھوڑوں کا لشکر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کچھ جگہ ہے جہاں ہم جس کی آڑ میں ہم یہ ظاہر ہے کہ خیمہ زن ہو سکیں۔ لوگوں نے ذو حسم پہاڑ کا بتایا اور امام اس کے دامن میں چلے گئے۔ اچھا، راستے میں یہ خبر ملنے کے بعد کہ قادسیہ پہ ناکہ بندی ہو چکی، امام نے سوچا کہ اب اگر کوفے جاتے ہیں تو گرفتار کر لیے جائیں گے، اس لیے اپنا راستہ تبدیل کر دیا تھا۔ اور حر آپ کے لشکر کے اور آپ کے قافلے کی تلاش میں بہت دیر سے صحرا میں اس کا لشکر جو تھا وہ آپ کو تلاش کر رہا تھا اور پیاس سے بے حال ہو چکے تھے۔ ایک منزل پہلے شراف کے مقام سے آپ نے تمام مشکیزوں میں، تمام برتنوں میں پانی بھرا تھا۔ آپ نے حکم دیا تھا صحرا کا سفر بچوں کے ساتھ تھے، تمام پانی کے برتن بھر لیے جائیں۔ شراف سے آپ پانی بھر کے چلے اور اگلی منزل پہ حر کے پیاسا لشکر سامنے آیا۔ مولا آپ پیاسا رہے غیروں کے لیے مشکل ہے۔ واہ کیا لخت دل فاطمہ دریا دل ہے۔
کہ آپ نے حکم دیا ان کے لیے مشکوں کے دہانے کھول دیے جائیں، اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ گھوڑے بھی پیاس سے بے حال ہو رہے تھے، لگن رکھ رکھے ان کے سامنے پانی رکھا جانے لگا، یہاں تک کہ جب تک خود منہ نہیں ہٹا لیتے تھے ان کے سامنے سے پانی نہیں ہٹایا جاتا تھا۔ ایک علی بن طان محاربی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ذرا دیر سے پہنچا، پیاس سے بدحواس تھا، پانی لیتا تھا ہاتھ پہ گر جاتا تھا۔ امام علی مقام خود اٹھے، مشت کا دہانہ ٹھیک کیا جہاں تک، تو یہ کہتا ہے میں نے جی بھر کے پانی پیا۔ ناظرین کرام، غور کی بات ہے کہ امام کیا جانتے نہیں تھے کہ کیا منزلیں پیش آنے والی ہے، لیکن نواسا ہے رسول کا۔ ایک روایت ہے کہ جب بدر کے کنویں پر جناب رسالت مآب کی فوجیں پہنچی تھیں جنگ کے بدر میں، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہاں پہ کچھ کنویں تھے کہ کچھ کنویں میں مٹی بھر دی جائے اور ایک دو اپنے استعمال کے لیے رکھی جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، انسانوں کے لیے پانی بند نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت پھر صفین میں دہرائی گئی۔ صفین میں آپ کے جناب امیر المومنین کے دشمنوں کا لشکر پہلے پہنچ گیا، انہوں نے دریا کے گھاٹ پہ پہرا بٹھا دیا اور کہا علی کا لشکر نہیں لے سکتا پانی۔ آپ نے مخالف حملہ کیا اور تھوڑی دیر میں گھاٹ آپ کی فوج سے قبضے میں تھا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ یہی سلوک کریں، آپ نے کہا نہیں، پانی نہیں بند کیا جا سکتا۔ اور انہیں کا ظاہر ہے فرزند ہے کہ جو اتنے مصیبتوں میں گھرا ہوا پھر بھی پانی نہیں بند کیا جا سکتا۔ اب سوچیں کہ ہم سوچتے ہیں شاید جناب رسالت مآب رسالت کی وجہ سے نبی تھے، آپ جانتے تھے آپ کو کوئی آپ کے لیے کوئی پانی نہیں بند کر سکتا ہے۔ جناب امیر المومنین خلیفہ وقت تھے، جانتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، لیکن وہ صحرائے غربت کا مسافر، کیا اسے بھی یہ یقین تھا کہ اسے پانی ملتا رہے گا؟ ناظرین کرام، اب ہم دیکھتے ہیں کہ خطرے کی خبریں آتی چلی جا رہی ہیں، خطرات آپ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ بطن عقیق پر ایک اور شخص ملا، کوفے سے آتا ہوا، عمر بن لوزان۔ اس نے کہا مولا میں نے اتنی بڑی فوج دیکھی جتنی آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ترما بن عدی ملے، ظاہر ہے کہ حر کی مزاحمت کے بعد حاتم طائی کی نسل سے ہیں، اور انہوں نے پیشکش کی ہمارے آپ قبیلے میں چلیے، کوئی آپ کو اتنی سی غزن نہیں پہنچا سکتا ہے۔ نہیں، لشکر کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، راستے میں کیسے کہیں رک سکتے تھے؟ آگے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قصر بنی مقاتل آئے، آپ خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے، کچھ آپ کو غنود کی طاری ہو گئی، آپ نے آنکھ کھولی، پھر آپ بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد فرما رہے تھے۔ 18 سالہ جوان آپ کے فرزند شبیہ رسول پاس بیٹھے ہیں۔ ان کا بابا اس وقت اس کلمے کے بار بار دہرانے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا علی اکبر، مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ اپنے راستے پر جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ نہیں پوچھتے کہ پناہ کہاں لی جائے گی، نہیں، آپ نے فرمایا بابا کہ ہم صحیح راستے پر نہیں۔ انہوں نے کہا اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم صحیح راستے پر ہیں۔ جناب علی اکبر کا جواب ہے بابا جب ہم صحیح راستے پر ہیں پھر ہمیں کیا پرواہ، ہم موت کے پیچھے جا رہے ہیں یا موت ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ بڑے تاریخ ساز الفاظ آپ نے فرزند کو دعائے خیر دی۔ اور پھر میدان کربلا میں 10 محرم ہے، جب تک کہ آپ کے انصار موجود ہیں انہوں نے کسی کو جناب رسالت مآب کے گھر سے میدان میں نہیں جانے دیا۔ وہ یہ تہیہ کیے ہوئے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی خیمہ رسالت سے باہر نہیں جائے گا۔ لیکن جب تمام اصحاب شہید ہو چکے تو روایتیں بیان کرتی ہیں حضرت علی اکبر آگے بڑھے، امام کی شان کے مطابق یہ پہلے خود قربانی دی۔ خیمے میں محض بنی ہاشم باقی رہ گئے اور حضرت علی اکبر نے جہاد کی اجازت مانگی۔ ہاں زبان سے تو نہیں کہا علی اکبر جاؤ، علی اکبر اجازت ہے، لیکن آسمان کی طرف دیکھا،
اور فرما رہے ہیں خداوندہ گواہ رہنا کہ اب فوج دشمن کی طرف میرا خوب فرزند جا رہا ہے، جو گفتار میں، کردار میں، بول چال میں جو تیرے رسول کا مشابہ تھا۔ اور ہم جب بیقرار ہوا کرتے تھے، زیارت رسول کے مشتاق ہوا کرتے تھے، تو علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ کن الفاظ میں جا سکتی ہے؟ علی اکبر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کچھ دیر بعد واپس آنے لگے، جناب امام علی مقام سمجھتے کوئی خوشخبری دینے کے لیے آ رہے ہیں، شاید یہی سمجھا ہوگا۔ آن کے فرمایا بابا گرمی نے اور ہتھیاروں کی تپش نے مجھے مار ڈالا، صاحبان اولاد دل پہ ہاتھ رکھے، ان الفاظ کو برداشت کرنے کی کوشش کر، مجھے مار ڈالا ہے، ذرا سا پانی مل جاتا، پھر دیکھتے کیسی جنگ ہوتی۔ امام علی مقام گھبرا کے چاروں طرف دیکھتے، 3 دن کا پیاسا بیٹا، باپ بھی 3 دن کا پیاسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں علی اکبر ہمارے منہ میں زبان ڈال لو۔ جناب علی اکبر نے فوراً زبان کھینچ لی۔ بابا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بابا آپ کی زبان پر میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اب پھر پیاسا فرزند دوبارہ رخصت ہو، جس کے گھر سے کوئی سائل محروم نہیں آتا، آج وہ اپنے بیٹے کا سوال پورا نہیں کر سکتا، اور بیٹا بھی وہ جو 3 دن کا پیاسا ہو، اور بحث سوال آپ پھر جا رہے ہیں، اور جناب امام علی مقام پیچھے پیچھے جاتے ہیں، آواز آ رہی ہے آہستہ آہستہ، علی اکبر ظاہر ہے علی اکبر جا رہے ہیں، یہ امام کا منصب ہے، آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، یہ باپ کا کلیجہ ہے۔ میں نہیں کہہ سکتی، باقی تاریخیں لکھتی ہیں کہ ہر ایک کہتا تھا مولا میری خبر لیجئے، علی اکبر نے یہ نہیں کہا مولا میری خبر لیجئے، پتا تھا کہ میرے ادھر ہو جانے سے باپ کی آنکھوں کا نور رخصت ہو چکے، بس میدان جنگ سے آواز آئی بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے، بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے۔